کیا آپ جانتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جسم کو تو خاک میں ملا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح کہاں پر ہوتی ہے؟ کیا روح دیکھ سکتی ہے؟ کیا روح سن سکتی ہے؟ کیا روح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ آج تو روح جو ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے روح انسان کی قبض کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری روح موت کا فرشتہ قبض کر لیتا ہے۔ تو نیک انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ نرمی سے اور آسانی سے نکلتی ہے، جبکہ گناہگار انسان کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اور موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح اس دنیا میں نہیں رہتی، بلکہ ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے، اور اس عالم کو برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک پردہ چھا جاتا ہے، سورۃ المؤمنون میں ہے۔ اور برزخ کیا ہے؟ برزخ یہ انسان کے لیے موت اور قیامت کے درمیان کا ایک عالم ہے، جہاں ہر انسان اپنی روح کے ساتھ رہتا ہے۔ نیک اور گناہگار کی روح کا کیا فرق ہے کہ نیک روحیں کہاں ہوتی ہیں اور جو گناہگار روحیں ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ نیک لوگوں کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اور اسے علیین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر راحت ہے، سکون ہے، جنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور وہاں پر وہ خوشی خوشی رہتا ہے، اور اللہ کی اجازت سے وہ اپنی جگہ سے کہیں جا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اور اسے جنت کی جھلک بھی دکھائی دی جاتی ہے۔ اور وہ روح جو نیک روح ہوتی ہے، وہ جو مردہ اس کا وجود ہوتا ہے مٹی میں دفن، اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اتنی وہ پاورفل روح ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کے وجود کو، کیونکہ روح کا اور جسم کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، روح کو اپنے اس وجود کے ساتھ جس کے اندر وہ ہوتی ہے بڑی اس سے محبت ہوتی ہے، تو وہ جیسے ہی قبر میں اس کو لگتا ہے کہ میرے وجود کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فوراً وہ آ جاتی ہے، اور وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی سے پھر اس مردے کا عذاب ہٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے وجود کو خراب نہیں ہونے دیتی، جو پاورفل روح ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو گناہگار انسان کی روح ہوتی ہے، اس کو آسمان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اسے سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سجین، قرآن کہتا ہے کہ بے شک بدکاروں کا نام سجین ہے، یعنی سجین ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے وہ جہنم کو دیکھتا ہے، اور اپنے وجود تک اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جگہ سے جا سکے، اور اپنے مردہ جسم کو تکلیف میں دیکھ کر روح بھی تکلیف میں آ جاتی ہے، روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان کی روح کا، جو نیک ہے وہ بھی اور جو بد ہے وہ بھی۔ اور اسی طرح درجات ہوتے ہیں مختلف روحوں کے بھی، آسمان میں جو علیین مقام ہے وہاں پر بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی روح نیچے والے درجے میں، کچھ لوگوں کی اوپر والے، اور انبیاء کے روح جو ہے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، اور نبی پاک کی جو پاک روح ہے وہ بیت المعمور کے ساتھ ایک گنبد ہے، وہاں پر نبی پاک کی روح جو اعلیٰ درجہ ہے وہاں پر، جیسے دنیا میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف، بالکل اسی کی سمت میں ساتویں آسمان پر ایک اور بیت اللہ شریف ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور جو ہے وہ وہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، تو بیت المعمور کے ساتھ جگہ ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کے آرام کرنے کی جگہ ہے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اللہ کے حکم سے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی روحیں جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔